بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے ضمن میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ ہود شروع کر رہے ہیں. یہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدہ توحید کو بڑے شاندار انداز میں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو توحید کی دعوت پیش کرنے پر جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑا اس کا ذکر ہے. قوموں کی طرف سے ان کو جس سلوک کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر ہے. پھر حالات اور واقعات، قوموں کے برے انجام اور ان پر آنے والے عذابوں کے تذکرے، اہل ایمان کی نجات، اور پھر اس سب کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ڈرانے کا، انذار کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر شیبتنی ہود، مجھے قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں ان میں ایک سورہ ہود ہے، انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ تکویر، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آئیے اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھیں، سنیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیسے اسباق ہیں کہ جس صورت نے ہمارے پیارے نبی کو بوڑھا کر دیا. اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان مبارک ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا ذکر سورہ البقرہ کے ضمن میں ہو چکا ہے. فرمایا کتاب محکمت آیات، ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے، ایک کمال حکمت والے اللہ کی طرف سے جو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. پہلے قرآن پاک کا تعارف آ گیا، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ، پھر ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر. سورہ ہود مکی ہے. مکی صورتوں کے اندر یہی تین موضوعات غالب ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اس کے اندر قرآن پاک پر ایمان بھی، اور عقیدہ آخرت. اب فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور یہ کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تمہیں بہترین مال و متاع عطا فرمائے گا ایک معین مدت تک، جب تک تم نے زندہ رہنا ہے اس وقت تک. اور ہر فضل والے کو اپنی رحمت سے فضل عطا کرے گا، اور جتنا بندہ زیادہ عمل کرے گا اس کو اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے گا. فضل سے مراد یہاں پر عمل ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فضل ہی ہوتا ہے نا بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اگر تم لوگ منہ موڑو، پھر جاؤ اعراض کرو، تو یقین جانو میں تمہارے متعلق بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. پھر ایسا نہ ہو کہ بڑے دن کا عذاب، قیامت کے دن کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے. ممکن ہے دنیا کے اندر تم عذاب سے بچ بھی جاؤ، لیکن پھر قیامت کے دن کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے. خبردار، بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے اچھی طرح چھپے رہیں، اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے چھپے رہیں. سن لو، جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں وہ اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ اللہ اکبر اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اس وقت بھی جان رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو بھی خوب جانتا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر
اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو پہلوؤں کو ذکر کیا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانتے بھی تھے، البتہ جب بھی اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کرتے تو چھپ جاتے اور سمجھتے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر اس کام کو سر انجام دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہاں پر تنبیہ فرما دی ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور مطلب منقول ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اس سے حیا کرتے تھے کہ قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہوں کو آسمان کے سامنے ننگا کریں اور اپنی بیویوں سے جمع کریں تو شرمگاہوں کو آسمان کے سامنے ظاہر کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دے دیا گیا کہ شرم و حیا کے تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن اس میں اس قدر تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب انسان تنہائی کے اندر ہو تو اس وقت بھی اس قسم کی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ تمہیں اس قسم کی تکلیفوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کے دیگر امور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اصل حیا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اس بات میں شرم محسوس کرے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے۔ انسانوں، ہم بھی تو جاندار ہی ہیں، ہمارا رزق کس کے ذمہ ہے؟ ہمارا رزق کسی داتا کے ذمہ نہیں ہے، کسی دستگیر کے ذمہ نہیں ہے، کسی گنج بخش کے ذمہ نہیں جو اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا رزق حقیقی داتا اللہ تعالیٰ کے ذمہ، حقیقی گنج بخش اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اللہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے۔ تصور کیجئے سمندروں کے اندر پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق روزانہ کے حساب سے کتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اللہ ان کو بھی تو کھلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کھلا رہا ہے، ہر مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ فرمایا سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یقیناً یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو واضح کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیغامات بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں نا کبھی قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، تو کافر لوگ اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، معاذ اللہ یہ کہہ کر عقیدہ آخرت کو رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اگر بلا شبہ ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور یہ کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے، عذاب ہمارے اوپر آ کیوں نہیں جاتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے روکتا ہے، الٹا وہ تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق ٹچکریں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آ کیوں نہیں جاتا عذاب۔ فرمایا خبردار سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا نا تو اس کو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں ہوگا، اور ان کو وہ آ گھیرے گا جس کا وہ اب دنیا کے اندر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب جس کا مذاق اڑا رہے ہیں جب وہ آ جائے گا نا تو ان کو گھیر لے گا، اب یہ بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے۔ فرمایا اور البتہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم اس کو اس سے چھین لیں تو یقیناً وہ مایوس ہو کر ناشکری والی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ عموماً انسانوں کی حالت ہے کہ انسان پر اگر اللہ کی طرف سے پہلے رحمت ہو، خوشیاں ملیں، پھر اللہ وہ لے لے واپس اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے کسی آزمائش میں ڈال دے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے تکلیفیں جاتی رہیں، سارے غم دور ہو گئے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے جی، زندگی میں بڑی خوشیاں آ گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔
مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسا نہیں کرتے. ان کی زندگی میں اگر خوشی آتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، ان کی زندگی میں اگر غم آتا ہے صبر کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 صورتوں میں ان کے لیے اجر ہی اجر ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی کہا یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. بس شاید کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو سنیے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے نگران اور وکیل ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان میں سے بعض باتیں یہاں اللہ نے بیان بھی کی ہیں، اور فطری بات ہے کہ انسان جب اس طرح کی طنزیہ باتیں سنتا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزرتی، چلو میں ان کے سامنے بیان نہ ہی کروں. با سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا غنی اور بے پرواہ ہے. اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ پیغمبر شاید آپ ایسا کرنے والے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسی بات کا، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ کا کام ہے ڈرانا. آپ پر جو پیغام آیا آپ نے اس کو جیسے آیا ویسے پہنچانا ہے. آپ نے اپنے پاس اس میں سے کچھ نہیں رکھنا. آپ ان کے نگران نہیں ہیں، نگران ان کا اللہ ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے جاؤ تم اس جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ گھڑی ہوئی، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو تم بلا سکتے ہو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جس سے مدد لے سکتے ہو سب کر لو. اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ، کہیں 10 صورتوں کا چیلنج، کہیں 10 آیات کا، کہیں 1 صورت کا، کہیں 1 آیت کا چیلنج دیا. لیکن یہ قرآن جیتا جاگتا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. آج تک نہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لا سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک اس جیسی 1 آیت بھی بنا کر لا سکے گا. فرمایا پس اگر یہ لوگ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، تو جان لو کہ یہ صرف اللہ تعالی کے علم سے اتارا گیا ہے. یعنی پھر تمہارا یقین پکا ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یقیناً اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ تم تو تابع فرمانبردار بنو نا، تابع بنو، فرمانبردار بنو. جو شخص دنیاوی زندگی کا طالب ہے اور اس کی زینت کا طالب ہے، ہم اسے ان کے اعمال کا اس دنیا کے اندر پورا پورا بدلہ دے دیں گے. جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، بس دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا دے دیں گے. نیک نامی ہو جائے گی، شہرت ہو جائے گی، ان کا توتی بولے گا، وہ جناب دنیا کے اندر دولت کما لیں گے. یہی دنیا کے اندر فائدے ہیں نا، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی. جو ان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی دے دینا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے. جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب کا سب ضائع اور بیکار ہو گیا، اور جو کچھ یہ اب کر رہے ہیں نا عمل، وہ سب کے سب بھی برباد ہو گئے. اچھے عمل کریں، برے عمل کریں، جو کچھ بھی کریں، چونکہ ان کا مطمع نظر ہی صرف دنیا ہے. آخرت کا ان کو پتہ ہی نہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. تو جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کو آخرت میں دنیا کے اندر کیے ہوئے اچھے عملوں کا ثواب کہاں سے ملے گا. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اس شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبع مومن ہیں، اور بینۃ سے مراد نبوت کی نشانیاں اور دلائل ہیں، اور شاہد سے مراد قرآن مجید ہے جو آپ علیہ السلام کی سچائی کا گواہ ہے. اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا ہے، تورات، کہ تورات کے اندر بھی اس قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے پہلے سے پیشین گوئیاں موجود تھیں. یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، یعنی یہ بینتن پر قائم لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان ہے. اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے. یعنی باوجود اس کے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، یہودی مثال کے طور پر ان کے پاس تورات ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ تورات میں پیشین گوئی موجود ہے. اب چاہیے تو یہ کہ وہ اس پر ایمان لائیں. اب وہ ایمان نہ لائیں اگر،
تو پھر آگ ہی ایسے لوگوں کے وعدے کی جگہ ہے۔ بس آپ اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ پڑیں، یقیناً یہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دلیلیں دے دے کر، مثالیں دے دے کر باتوں کو سمجھایا، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ، انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت گواہ لوگ کہیں گے، جو گواہی دینے والے ہوں گے نا، وہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کے اوروں کو شریک بنا دیا، اللہ کے اختیارات ان کو دے دیے، اللہ تعالیٰ کی چیزیں ان میں بانٹ دی۔ تو اب یہ گواہ گواہی دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون ہے ظالم؟ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کجی عیب ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ مت سمجھیں کہ زمین میں یہ عاجز کر دیں گے، تھکا دیں گے، اور زمین کے اوپر ان کا کنٹرول ہے یا زمین کے اوپر ان کی حکومت ہے، نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کوئی اولیاء بھی نہیں ہیں۔ وما لهم من دون اللہ وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست آ کر ان کی فیور میں کھڑے ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی نا لاجیکلی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ بھئی اولیاء کس کے ہیں؟ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی ہیں۔ اب جس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، ایک دوسرا شخص ہے جس کی اللہ کے ساتھ دشمنی اور ناراضگی ہے۔ سوچئے کہ اللہ کا دوست اللہ کے دشمن کے ساتھ آن کھڑا ہوگا؟ جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے دوست کو اللہ کی دوستی سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب کئی گنا بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھنے کی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہی صحیح نہیں کیا، نہ سنا نہ دیکھا، نہ کانوں کا صحیح استعمال نہ آنکھوں کا، اور اس لیے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول ہی نہ سکیں۔ اور آج ان کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جو کچھ یہ دنیا کے اندر گھڑا کرتے تھے وہ سب کا سب ان سے گم ہو گیا۔ آج کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کیجیے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یہی لوگ جنتی ہیں۔ تین کام: ایمان، نیک عمل، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، اللہ کے آگے جھکنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ فرمایا یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ ان دو فریقوں کی مثال جن کا بھی ذکر ہوا ہے، جہنمی، جنتی، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، بے ایمان بے عمل لوگ، یہ دو قسم کے فریق، ان کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ ایک شخص اندھا ہے، بہرا ہے، دوسرا شخص دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بس تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ لہذا نصیحت پکڑو۔ اب ذرا سنو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات، جن سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اندھوں، بہروں اور دیکھنے سننے والوں کا کتنا بڑا فرق ہے اور دنیا میں کیا رزلٹ نکلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے آ کے کہا بے شک میں تم سب کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے متعلق دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ خوبصورت دعوت پیش کی تو اللہ نے فرمایا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی ایمان لانے میں۔ قوموں نے یہ سمجھا کہ ہماری طرف جو رسول بن کے آئے نا وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، ہمارے جیسا بشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی اور یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی تھی۔ ان ظالموں کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ جن کی راہبری رہنمائی کے لیے رسول آ رہا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔
اور انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہبری رہنمائی کے لیے انسان ہی کو رسول بن کے آنا چاہیے۔ آج بھی مسلمانوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی، آپ انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا آج کے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے کس قدر مخالف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا تمہارے پاس جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، مرد تھے، لیکن آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں جی نہیں وہ بشر تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نور میں سے نور تھے۔ غلط عقیدہ ہے، لہٰذا عقیدے کی اصلاح کی ایسا ضرورت ہے۔ اور کہنے لگے اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں سطحی رائے کے ساتھ، یعنی جن کی رائے کو کوئی مانتا نہیں ہے، جو ہمارے کمی کمیل لوگ ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، نوکر ہیں، ہمارے نچلے درجے کے لوگ ہیں، وہ تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جب کسی سردار نے، چودھری نے تیری بات قبول نہیں کی تو ہم بڑے لوگ، سردار چودھری لوگ تیری بات قبول کیوں کر لیں؟ مکہ والے بھی ایسی بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، مزید کہنے لگے اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھ رہے، کوئی تمہیں ہمارے اوپر فوقیت برتری کوئی حاصل ہو گئی ہو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم مان کر، تو دکھاؤ۔ مزید کہا انہوں نے بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کیا خیال ہے تمہارا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تب بھی تم میری بات نہیں مانو گے، اور میرے رب تعالی نے مجھے اپنی جناب سے اپنی رحمت سے نواز رکھا ہو، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تم پر وہ مخفی رکھی گئی ہو، تمہیں وہ نظر نہ آ رہی اللہ کی رحمت، تو پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی یہ ہدایت، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی نبوت اور رسالت، ہم اس کو تمہارے ساتھ زبردستی چپکانے والے نہیں ہیں، زبردستی تمہیں منوانے والے نہیں ہیں، تمہاری مرضی ہے، دلائل دینا ہمارا کام ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں اس بات پر، اس خدمت پر تم سے کسی قسم کے مال کا سوال نہیں کرتا، یقیناً میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور رہے مومن جن کے بارے میں تم نے اس قسم کا تبصرہ کیا ہے، تو سنو، میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ہٹانے والا نہیں ہوں، یقیناً وہ اپنے رب سبحانہ و تعالی سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو ہٹا دوں، دھتکار دوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کو ایمان لانے والے کتنے پسند ہیں، بھلے وہ بیچارے غریب کیوں نہ ہو، کوئی موچی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ایمان نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ نبی ان کو اپنی مجلس سے دور بھی نہیں کر سکتا۔ اندازہ کر لیجئے، کہا اگر میں ان کو دور کر دوں، ہٹا دوں، پھر اللہ اس پر میری گرفت کرے، اللہ میری پکڑ کرے، تو کوئی ہے جو مجھے اللہ سے بچا لے؟ کن بھول بھلیوں میں تم پڑے ہوئے۔ سنو، میں نہیں تم سے کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں ہلکا سمجھتی ہیں، تمہاری نگاہوں میں وہ کمزور ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، کہ اللہ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا تو یقیناً میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ غور سے اللہ کے کلام کے سادہ ترجمہ کو بھی پڑھتے چلے جائیں نا، تو حقیقت بات ہے بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر مل جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ان باتوں کے جواب میں قوم کے لوگ کہنے لگے، وہ سردار لوگ، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، بس اگر تو سچوں میں سے ہے، جا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، جو عذاب کا تو ہمیں وعدہ سنا رہا ہے نا اور اس سے ڈرا رہا ہے، وہ وعدہ ہم پر لے آ۔ فرمایا در حقیقت اس کو تو تمہارے اوپر اللہ ہی لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے رہی، اگرچہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جتنا مرضی میں تمہاری خیر خواہی کا دل کے اخلاص کے ساتھ کام کر لوں، میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، تمہاری خیر خواہی کروں، لیکن میرا نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے رہا۔ سنو، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی تمہاری گمراہیوں کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف گمراہی رکھنا ہے، ہدایت نہیں دینی، تو میں جتنا مرضی تمہیں نصیحت کرتا رہوں نا، ہدایت کی راہیں تمہارے لیے نہیں کھل سکتی۔ وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کو گھڑ لیا ہے، فرما دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرے اس جرم کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا،
اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو۔ اس کی دو تفسیریں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تو جواب ان کو مل گیا، دوسری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم نے یہ بات کہی تو ان کو بھی جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سچے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ کے کلام میں یہ واقعات حقیقت پر مشتمل، حق پر مشتمل موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف اب وحی آ گئی۔ اس مکالمے کے بعد دیگر مقامات پر بعض تفصیلی واقعات بھی موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، جس نے ایمان لانا تھا بس وہ لے آیا، بس آپ اس پر مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو جو کر رہے ہیں۔ آپ کی قوم کے لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، جو گناہ کر رہے ہیں، اب آپ نے اس پر مایوس نہیں ہونا، اب آپ اور کام کریں۔ وہ کیا؟ آپ ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان پر سے ان کی قوم کے سرداروں کا گزر ہوتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ لو یہ کشتی بنا رہے ہیں، کہاں چلے گی یہ کشتی؟ پانی تو ہے کوئی نہیں، اس قسم کی باتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، قال نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو یقیناً ایک وقت آئے گا جیسے تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو نا، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ دنیا کے اندر کس پر عذاب آتا ہے اور وہ رسوا ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا جلدی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا جو دائمی عذاب ہے نا وہ کس پر اترتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا فیصلہ آیا اور تنور ابل پڑا، تنور سے مراد روئے زمین ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح تنور سے مراد اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا۔ اس کو بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے، یعنی تنور کا معنی تنور یہ جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان مقرر کر دیا گیا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بہرحال تنور سے جب پانی ابلا اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق نکل پڑے، جب ہمیں کوچ کرنے کی اللہ کی طرف سے بشارت اور اجازت مل گئی ہے۔ دوسرا معنی ہے روئے زمین، یعنی روئے زمین میں سے جب پانی ابلا، اللہ اکبر، ساری زمین میں پانی ہی پانی۔ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اس کشتی کے اندر ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر اور مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، سوائے اس کے جس پر پہلی بات سچ ثابت ہو چکی ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور ان کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لائے، جن کی تعداد مفسرین نے 79 یا 80 بیان کی ہے، بعض اہل علم نے صرف 40 بھی بیان کی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سیدنا نوح علیہ السلام کے نام آ گیا کہ آپ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لینا ہے، نار اور مادہ، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لینا ہے۔ آپ کے گھر والوں میں سے جو ایمان نہیں لایا، جس نے آپ کی بات نہیں نہ مانی، آپ نے اس کو اپنی کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اور اللہ نے بتا دیا تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے، اور کہنے لگے جس وقت کشتی میں سوار ہوئے کہ ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ بھئی اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی میں کمرے کی طرح داخل ہو کر بیٹھا جاتا ہے، جبکہ گھوڑے وغیرہ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس مناسبت سے کہا گیا ارکبوا فیہا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ کشتی صرف تختے نہیں تھے جن کے اوپر وہ سوار ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تیار ہونے والی وہ کشتی بہترین کمروں، آرام دہ سیٹوں اور کئی منزلوں والی تھی، جن میں وہ سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی، اس لیے کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا قرآن مجید سے ثابت ہو گئی۔ اسی طرح دیگر چیزوں پر سوار ہونے کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ذکر ہے۔ تو کہا بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کشتی وغیرہ میں سوار ہوں یا ہوائی جہاز وغیرہ پر تو پڑھنا چاہیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چل رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ ایک علیحدہ جگہ پر تھا، باپ سے دور ہے، وہ زندگی بھر بھی باپ کی بات نہیں مانی،
اور اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، باپ کا نافرمان ہے، علیحدہ دور سائڈ پہ کھڑا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا، اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے آگے سے کہا، ابا جان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھیے شرک کرنے والے کا بھروسہ، توکل، ایمان اسباب پر ہوتا ہے، میں اسباب اختیار کروں گا بچ جاؤں گا، جبکہ ایمان والے کا توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین مسبب الاسباب، اسباب کو اسباب بنانے والی ذات اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کیا کہا، قال فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب، اللہ کے فیصلے سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہی بچے گا جس پر رب کا رحم و کرم ہوگا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور بیٹا باپ کے سامنے غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا، اے زمین اللہ اکبر تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلہ ہونا تھا وہ صادر ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ کام اب مکمل ہو گیا، بارش رک گئی، پانی میں سے پانی نکل رہا تھا وہ بھی رک گیا، اور پانی زمین نے اپنا نگل لیا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیان علاقے میں، جسے کردستان کہتے ہیں، موصل کی جانب واقع ہے۔ تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کی وادی ہی میں آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ظالموں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنا دیا گیا۔ اب جب یہ سارا واقعہ مکمل ہو گیا، اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قرآن پاک میں یہ اسباق ہیں بڑی اہمیت کے حامل، سنیے وہ واقعہ کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، بس کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یقیناً وہ ایسا شخص ہے کہ جس کا عمل اچھا نہیں ہے، بس مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اندازہ کیجئے کون ہے نوح علیہ السلام، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، جو اتنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی جناب مرشد کیسے بچا سکتا ہے؟ کیوں آپ اپنے عقیدوں کو تباہ کیے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے توجہ کیجئے، اللہ کے پیغام پر توجہ فرمائیے، اور اللہ کے اختیارات کا اندازہ کیجئے۔ یہ ہے اللہ ڈانٹے تو اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دے، ڈانٹ دیا نا، تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا تیرے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ بتائیے یہ شہنشاہ عالم کی کتنی بڑی وارننگ ہے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کے نام، پھر بھی نہ جانے لوگ کہاں، اللہ معاف فرمائے، کن بھول بھلیوں میں مصروف ہیں اور کہاں گم ہیں۔ فوراً نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو میں غلطی کر بیٹھا ہوں، عرض کیا ہے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جب بیٹے کا تعلق اللہ کے تعلق پر فوقیت حاصل نہیں کر پاتا تو پھر اللہ تعالی کے تعلق پر کسی اور کا تعلق کیسے فوقیت حاصل کر سکتا ہے؟ اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یہ اللہ کے نبیوں کی عطائیں ہیں، جیسے یہ احساس ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار۔ کہا گیا ہے نوح اتر جائیے سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلام ہو آپ پر، اور آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور ان جماعتوں اور امتوں پر بھی جو ان لوگوں میں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں،
اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، دنیا کا مال و متاع عطا کریں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ بعد میں آنے والی اقوام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کی نشاندہی کر دی گئی کہ بعد کے اندر ایسی قوم میں ایسی جماعتیں، ایسے فرقے، ایسی امتیں آئیں گی کہ جو دنیا کا مال و متاع حاصل کریں گی، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کو پتہ ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے جو غیب کی بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اب بتائے جانے کے بعد وہ بات غیب نہیں رہی، پتہ چل گیا نا، ظاہر ہو گئی۔ اب آپ نے اپنی ساری امت کو باتیں بتا دی، اب بتائیے عالم الغیب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ گئے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں تو غیب کی خبریں تو قرآن سے پڑھ کر بہت سارے لوگ دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کیا وہ سارے کے سارے عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر کہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ غیب کی خبروں میں سے جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا۔ جب ہم نے بتا دیا تو آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ کی قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ معلوم یہ ہوا عالم الغیب وہ ہے جس کو کسی کے بتانے سے پتہ نہ چلے بلکہ از خود پتہ ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود بذات خود کچھ پتہ ہی نہیں، اللہ بتا رہا ہے، نہ آپ کو پتہ نہ آپ کی قوم کو پتہ۔ جب تک اللہ نے بتایا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، جب اللہ نے بتا دیا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیجئے، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوا۔ کار قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف اللہ کے رسول نبی بن کے آئے، انہوں نے آ کے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ تم نے جتنے جھوٹے معبود بنا رکھے نا، شرک، سارے کا سارا تمہارا جھوٹ ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، وہ مجھے پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، اس پر اجر دینے والا ہے۔ کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار لگاتار بارش برسائے گا اور تمہیں تمہاری قوتوں کے اندر مزید قوتیں عطا فرمائے گا اور تم مجرم بن کر واپس نہ پلٹو۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت دعوت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو پیش کی۔ پہلے تم بڑے طاقتور، اللہ مزید تمہیں طاقتور بنا دے گا، آسمان سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین سے اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ آگے سے انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اور اگلی بات سن، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے آفت پہنچا دی ہے۔ اندازہ کر لیجئے، ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے پکڑ لیا ہے، اس کی طرف سے تیرے اوپر وبال آن پڑا ہے معاذ اللہ۔ جیسے آج بھی توحید کی دعوت دینے والوں کو طرح طرح ڈرایا جاتا ہے، نہ کرو نہ کرو، یہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہارا کاروبار بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے کائنات میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کسی کا ایک ذرہ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جو کرنا ہے ہمارے رب نے کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے سنت کا پیغام، اور یہی ہماری دعوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہود علیہ السلام کو ڈرانے لگ گئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو، جو تم شرک کر رہے ہو نا، میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تو گواہ ہو جا، ہم بھی اس سے بالکل بری ہیں جو لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اس اللہ کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے تو ہم بری نہیں نہ ہو سکتے، اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو کہا فکیدونی جمیعا، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میرے خلاف جو چال چلنی ہے چل لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ ہر ایک پر کنٹرول اللہ ہی کا ہے، قبضہ اللہ ہی کا ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔
بے شک میرا رب ہی صراط مستقیم پر چلانے والا ہے، اس کی ہدایت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے۔ توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو تو اللہ پر، کیونکہ ہر ایک پر کنٹرول اللہ ہی کا ہے۔ بس اگر تم منہ موڑو تو یقین جانو میں نے تم پر وہ پیغامات پہنچا دیے ہیں جو میری طرف بھیجے گئے، اور وہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہاری طرف پہنچا دوں۔ جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، وہ میں نے تم تک پہنچا دیے ہیں، اور میرا رب سبحانہ و تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یقیناً میرا اللہ ہر چیز پر پوری طرح نگہبان ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جب ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب والا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے نجات دے دی، اور ہم نے ان سب کو بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ قوم عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر سرکش قسم کے لوگوں کی انہوں نے پیروی کی۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کا مقدر بنا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی طرف سے لعنت کے حقدار بنیں گے۔ خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خبردار، قوم عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیغام۔ یہاں پر سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مکمل ہوا، آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم ثمود مقام ہجر میں رہتے تھے۔ یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بسنے والی قوم ثمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب ہی بہت قریب ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا تعارف کروایا ان کو۔ اب اتنی خوبصورت دعوت پیش کی۔ جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں۔ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اندازہ کیجئے قوم کے لوگوں نے اتنی سچی خالص دعوت کے نتیجے میں کیا کہا، تجھ سے تو ہم نے پہلے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، تو نے تو قوم کا نام روشن کرنا تھا، یہ تو نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے؟ کیا تیرے کہنے پر ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا، اور یقیناً ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے ایک بے چین رکھنے والے شک میں گرفتار ہیں، یعنی دلی طور پر ہم شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، کیا خیال ہے تمہارا، اگرچہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تب بھی تم میری بات نہیں مانو گے، اور میرے رب تعالی نے مجھے اپنی جناب سے رحمت سے نواز رکھا ہو تب بھی تم میری بات نہیں مانو گے؟ میرے پاس رب کی طرف سے دلیل ہے، میری طرف سے رب کی طرف سے آنے والی رحمت ہے، میں اس کی روشنی میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ چلو سنو، اگر میں اپنے رب تعالی کی نافرمانی کروں تو اللہ سے مجھے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ کیا میرا زیادہ تم بڑھا سکتے ہو؟ نہ مال بڑھا سکتے ہو، نہ عزت، نہ کچھ اور، نہ مجھے فائدہ زیادہ دے سکتے ہو، میرا نقصان ہی کرو گے۔ لہٰذا تمہارے پیچھے چل کر میں نے نقصان ہی اٹھانا ہے، تو میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سیدنا صالح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، آخرکار ان تقاضا کر دیا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں کو معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ تو
صالح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، وگرنہ قریب کا عذاب۔ چنانچہ ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ تو صالح علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے، اب تم اپنے اپنے گھروں کے اندر 3 دن تک جو تم نے دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا تعارف کروا دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی کنویں سے، دوسرے دن ان کے جانور پیتے۔ صالح علیہ السلام نے کو بتا دیا اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اس اونٹنی کی عظمت اور اس کی اللہ کی طرف نسبت اس مناسبت سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کا خیال کرنے کی بجائے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پھر ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا چنانچہ جب ہمارا فیصلہ یعنی ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ یقیناً آپ کا رب ہی طاقتور ہے، غالب ہے۔ ظالم لوگوں کو ایک زوردار آواز نے، چیخ چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ رات کو سوئے، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا تو اوندے منہ گرے پڑے تھے، اس طرح گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا خبردار، بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خبردار ثمودیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ایسی ہر روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا جو یہاں مکمل ہوا سورہ ہود میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اور البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے علیہ السلام۔ تو فرشتوں نے آ کر کہا جی سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ ایک اللہ والی کا دوسرے اللہ والے سے ملنے کا ایک نرالا اور خوبصورت انداز ہے۔ جب آپس میں ملیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ بہت ساری چیزیں رواج پہ آ گئی ہیں، صبح کا سلام اور ہے، شام کا اور ہے، دوپہر کا اور ہے، عجیب عجیب قسم کی روایات ہیں، دینداروں کے انداز اور ہیں، دنیا داروں کے انداز اور ہیں۔ آئیے اپنا دامن بچانے کی کوشش کیجئے اور قرآن کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کریں۔ تو اللہ کے فرشتوں نے سلام کہا، جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی محسوس کیا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آمد اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اہل علم نے بڑے خوبصورت نکات یہاں ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ امتیاز اور یہ شرف، یہ قوت عطا کر رکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر بھی مہمانوں کو پہچان نہ سکے، مہمانوں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی کہ مہمان کون ہے، فرشتے یا انسان ہے۔ اس سے معلوم ہوا علم غیب صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کا خاصہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں لا کر پیش کر دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور دیگر تمام انبیاء بشر تھے اور کھانا کھاتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی جز ہو یا فرشتے ہوں تو وہ پھر کھانا کیسے کھائیں؟ اب یہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھائے، اس سے معلوم ہوا انسانی شکل میں فرشتے آئے، حقیقت ان کی یہی ہے کہ وہ نوری ہیں لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نے کھانا کھانے کا مکمل طریقہ بتایا، سارے امور سمجھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری نہیں تھے۔ تو تمام کے تمام انبیاء وہ بشر تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ محسوس کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی جانا اور اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ جب اللہ کے فرشتوں نے دیکھا نا کہ یہ تو ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، انہوں نے آثار دیکھے تو کہا ڈریے نہیں، ہمیں تو عذاب دے کر قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، آپ کو تو یہاں رک کر ہم نے کچھ خوشخبریاں سنانی تھی اس لیے رکے ہیں۔ چنانچہ ان کی بیوی پاس ہی کھڑی، وہ مسکرا پڑی، وہ ہنس پڑی۔ یہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا مہمانوں کی خدمت کے لیے ساتھ ہی کھڑی تھی اور خوف زدہ تھی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی، یا تو اس لیے کہ ہم انہیں ڈاکو سمجھتے تھے، یہ تو فرشتے نکلے، یا اس خوشی میں کہ ہم تو خوف زدہ تھے کہ اس طرح فرشتوں کی آمد خطرے سے خالی نہیں ہوتی، مگر یہ تو ہم پر عذاب کے بجائے ہمارے عزیز پیغمبر لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور دشمن کی ہلاکت کی خبر سے یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اللہ کے فرشتوں نے خوشخبری سنائی اسحاق کی علیہ السلام کہ اللہ تمہیں اسحاق عطا کرے گا، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، بیٹے کی بھی خوشخبری مل گئی، پوتے کی بھی اللہ نے خوشخبری عطا فرما دی۔ اب وہ کہنے لگی ہائے افسوس میری بربادی، کیا میں اب جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کو اس بات پر تعجب لگا کہ ظاہری اسباب تو سارے ختم ہو چکے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھوں کو اولاد کا ملنا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے فرشتوں نے ان کی اس جو ہے نا وہ تعجب کو اور پریشانی کو یوں دور کیا، فرمانے لگے اللہ کے فرشتے کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے اہل بیت، بے شک وہ اللہ قابل تعریف ہے، بڑی شان والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں پر تعجب نہیں کیا کرتی، اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو جب چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے فیصلہ فرما کے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو نواز دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ سلام اللہ علیہا کی عمر 90 سال تھی، مگر ان کی عمروں کی تعیین کسی با اعتماد ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال واللہ تعالی عالم، یہاں پر یہ ضرور ہے کہ وہ دونوں بوڑھے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، اب بڑھاپے میں ہمیں اولاد ملے گی۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ دوسری بات یہاں پر الحمدللہ اس بات کی صاف لفظوں میں وضاحت ہو گئی کہ بیوی اہل بیت ہے، بیوی اہل بیت ہے۔ ان لوگوں کو قرآن کی عیسائیت پر غور کرنا چاہیے جو بیویوں کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھیے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اب وہاں پر صرف سیدہ سارہ موجود ہے نا سلام اللہ علیہا، اللہ کے فرشتے ان کے لیے مذکر جمع کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں جیسے مردوں کے لیے استعمال ہوتی، یہ احترام کے لیے، یہ ادب کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازوار مطہرات کے لیے بھی قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 میں یہی ضمیریں استعمال کر کے ان کے بارے میں بھی کہا اہل البیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت میں بیوی شامل ہے، بلکہ ہے ہی وہ اہل بیت۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ باقی جو ہے نا اولاد یا اولاد کی اولاد وغیرہ وہ تو پھر بعد میں اہل بیت بنتے ہیں نا۔ اولاد میں سے بھی بیٹے کی اولاد تو اہل بیت میں ہے، بیٹی کی اولاد اہل بیت میں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے نواسوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی رخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سب کو ایک چادر تلے اکٹھا کر کے اللہ سے پھر دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے ان پیاروں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو یوں کہہ لیجیے دعا کر کے جن کو ان کو تو کہنا نہیں اہل بیت ہیں، اور جو آلریڈی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ اہل بیت ہیں بیویاں، ان کو اہل بیت میں سے نکال دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا آئیے اللہ کے قرآن پر غور کیجئے اور اپنے عقیدے اپنی مرضی کے نہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی باتوں کے مطابق نہیں،
بلکہ آپ قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر اور خوف جاتا رہا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اسے رہنے دیجئے، اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس بات سے جانے دیجئے، یقیناً آپ کے رب سبحانہ و تعالی کا فیصلہ یقیناً آ چکا ہے، اور بے شک وہ لوگ کہ ان کے پاس ایک ایسا عذاب آ چکا ہے جو اب ٹالا نہیں جایا گیا، یعنی وہ عذاب اب ان پر آنا ہے قوم لوط پر جو اب ہٹایا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کے رب تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے، جب اس کا عذاب آ جاتا ہے نا پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے کے باوجود اللہ کا عذاب ٹلا نہیں، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم ہو گئے، غم میں ڈوب گئے، اور ان سے اپنے دل میں تنگی محسوس کی، گھٹن محسوس کی، اور کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل دن آن پڑا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے۔ اب چونکہ انہوں نے دیکھا یہ میرے مہمان آئے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، قوم نے جب اطلاع پائی کہ لوط کے گھر تو خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ اپنی گندی عادت کے مطابق انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا رخ کیا۔ اس وقت لوط علیہ السلام غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور دل دل میں گھٹن، آج بڑا مشکل دن آن پڑا ہے۔ لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر یہ پتہ ہوتا نا تو وہ کبھی غمگین نہ ہوتے اور یہ کیفیت ان کی نہ بنتی۔ ان دلائل سے پتہ چل رہا ہے اللہ کے نبیوں کو بھی علم نہیں ہے، کوئی سامنے والے کا علم نہیں ہے، غیب کا علم کہاں سے ہوگا؟ اس لیے عقیدہ قرآن کے مطابق بنانے کی اللہ کے لیے کوشش کیجیے۔ چنانچہ ان کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، دوڑ لگا دی ان کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے، پہلے ہی ان کی گندی عادت تھی۔ اب وہ جناب نوجوان، خوبصورت نوجوان ان کو دیکھ کر وہ بالکل صبر نہ کر سکے، تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں بھلا آدمی نہیں؟ تم میں یہ میری بیٹیاں، ایک تو مراد یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، ان کو اپنے گھروں میں آباد کرو، یہ فطری معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری قوم کی بچیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ فطری معاملہ ہے، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر آباد کر کے تم ان کے ساتھ اپنی فطری خواہشات کی، جنسی خواہشات کی تکمیل کرو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے پھر صاف کہا اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تم میں کوئی ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں ہے جو اس بات کا خیال کر لے۔ چنانچہ جب وہ ان کے گھر میں گھس آئے اور شدت سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے تو لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اپنی تواضع کی انتہا کر دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، وہ کہنے لگے آگے سے، تو جانتا ہے ہمارا تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تیری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلا شبہ تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہمارے عزائم کیا، تجھے سب پتہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنی خوفناک سوچوں کا اظہار کیا۔ تو لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش کہ بے شک میرے لیے تمہارے خلاف کوئی قوت یا طاقت ہوتی، آج میرے پاس کے نوجوانوں کی جماعت ہوتی، میں تم سے نمٹ لیتا، یعنی میری قوم ہوتی، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، تمہارے مقابلے کی قوت طاقت ہوتی، یا میرا خاندان ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا چلو یہ نہیں تو میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ ہی لے لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کے پاس بہت زبردست مضبوط قلعہ اور جائے پناہ تھی جس کا وہ سہارا پکڑ رہے تھے، وہ تھے اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کے فرشتے، وہ بہترین جائے پناہ تھی ان کے لیے۔ اب اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیاوی اسباب مہیا ہونے کی کوشش اور خواہش کرنا بلکہ یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، دنیاوی اسباب اللہ تعالیٰ عطا کرے
اور ان اسباب کے ذریعے میں دنیا کے اندر اپنے اعمال کروں، کام کروں، تو یہ دنیاوی اسباب حاصل کرنے کی خواہش کرنا یہ جائز کام ہے، مستحب کام ہے، بندہ ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فرشتوں جب یہ منظر دیکھا کہ لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو چکے اور قوم چڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ کے فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ظالم اب آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں آپ نے نکل جانا ہے، اپنا سفر شروع کر دینا ہے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب تم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے نا گھر سے، پیچھے پلٹ کے کسی نے نہیں دیکھنا، بس اپنی توجہ آگے کی طرف رکھنی ہے جدھر تم جا رہے ہو، سوائے آپ کی بیوی کے، یقیناً اس کو بھی وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچنے والا ہے۔ جو قوم پر عذاب آنا ہے نا، آپ کی بیوی پر بھی وہی عذاب آنا ہے۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آنے والا وقت قریب ہی ہے، لہٰذا آپ رات کے اندھیرے میں نکل جائیے، صبح کے وقت اس بستی کا اور اس بستی میں بسنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ہم نے تہ بتہ کھنگریلے پتھروں کی بارش کر دی، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ اللہ کی طرف سے نشان لگے ہوئے نوکیلے پتھر، ان کی بارش برسائی گئی، نیچے سے اٹھایا گیا، اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کو سنا، پھر اس کے بعد اس کو الٹا دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی اللہ کی طرف سے بارش کی گئی، اور یوں اس بستی والوں کا اور اس بستی کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر قسم کی پکڑ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اگلا واقعہ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اللہ نے فرمایا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اگر تم ماپ تول میں کمی نہ کرو تو تمہارے اندر بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے، اور بے شک میں تمہارے متعلق گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور میری قوم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باقی بچا ہوا مال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میری مانو، اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یہ خوبصورت دعوت شعیب علیہ السلام نے پیش کی، اللہ کی عبادت، شرک کا معاملہ اس کو سب سے پہلے بیان کیا، پھر اس کے بعد قوم میں پائی جانے والی سب سے بڑی برائی اس کا ذکر کیا اور اس سے ان کو منع کیا۔ اب وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف کریں؟ بھئی مال ہمارے، ہم جو مرضی کریں، ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت ہم تیرے کہنے پر چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے؟ معاذ اللہ، کس انداز میں انہوں نے شعیب علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کی نماز کو بہانہ بنا دیا اور ان کی نماز پر انگلی اٹھائی۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، اگر کسی شخص شعیب علیہ السلام سے تو کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں نا، اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ آج اگر کوئی اللہ والا اللہ کی مخلوق کو کوئی بات بتاتا ہے، یا اگر اس سے بالفرض کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی اور یہ کر رہا ہے، یہ نماز پڑھتا اور جناب یہ فلاں ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے بھائی اللہ کے بندو، ان نیکیوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ تو شعیب علیہ السلام کی قوم والی سوچ ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھائی کا حکم دے، کوئی تمہیں جناب برائی سے منع کرے، الٹا تم اس کے جناب خلاف اس انداز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کی نماز کو نشانہ بنایا، کہنے لگے یقیناً تو بڑا ہی بردبار اور بڑا سمجھدار تھا، ہم تو تجھے بڑا بردبار اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ تو نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، کیا خیال ہے تمہارا، اگرچہ میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے بہترین رزق عطا فرماتا ہو، تو سنو پھر بھی تم میری مخالفت کرو گے، میری بات نہیں مانو گے؟ یہ بڑے واضح انداز کے اندر ان کو پیغام دیا، اور میں صرف اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں اس بات سے منع کروں جس سے منع کیا گیا ہے، تمہاری مخالفت کا ارادہ میرا قطعا نہیں ہے۔
وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، یعنی تمہیں تو منع کرتا ہوں کہ معاف طور میں کمی نہیں کروں اور خود کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ارادہ تو صرف اصلاح کرنے کا ہے جتنی مجھ میں طاقت اور استطاعت ہے، اور مجھے توفیق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی عطا کرتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں نے پلٹنا ہے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آن پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، یعنی جو ان پر عذاب آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی ایسے عذاب کی ہی لپیٹ میں آ جاؤ۔ لہٰذا میری مخالفت کے اندر اس حد تک آگے نہ بڑھو کہ پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے۔ اور سنو، لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی بعید اور دور نہیں ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم آ کے دیکھو تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے دیکھو تو صحیح۔ میرا اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کتنی خوبصورت اور کتنی پیار اور محبت بھری دعوت۔ چنانچہ کہنے لگے، اے شعیب، تو جو ہمارے ساتھ اتنی باتیں کر رہا ہے نا، ہمیں تیری بہت زیادہ باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یقیناً ہم میں تو سب سے زیادہ کمزور ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے نا تو ہے، اور تیری باتیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے مار مار کے سنسار کر دیتے، اور تو ہمارے اوپر ہرگز غالب نہیں ہے۔ تیرا ہمارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے ہم سے۔ اندازہ کر لی، دھمکیوں پر صاف دھمکیوں پر اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کہنے لگے، میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ عزت اور طاقت والی ہے اور غلبے والی ہے؟ شرم کرو، خیال کرو، حیا کرو۔ اللہ سب سے زیادہ طاقتور، اللہ کا ڈر تمہیں نہیں ہے، میری برادری کا ڈر ہے تمہیں، اور تم نے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کو اور اس کی تعلیمات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہیں خیال ہی نہیں ہے، اللہ کو اتنا اگنور اور نظر انداز کر دیا ہے۔ بے شک میرے رب سبحانہ و تعالیٰ اس سب کا گھیراؤ کیے ہوئے جو تم کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اپنے اپنے مقام پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، یہ سب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ اب فائنل ان کو پیغام سیدنا شعیب علیہ السلام نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، اور ظالموں کو ایک زوردار چیخ آواز یا زلزلے نے آن لیا، بس وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے، اس طرح ہوئے پڑے تھے گویا وہاں کبھی وہ آباد ہی نہ ہوئے ہوں۔ خبردار، مدین والوں کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے، جیسا کہ قوم ثمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری تھی۔ اب ہے موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً واقعہ اور ان کی قوم کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر بھیجا، تورات کی آیات، صحائف، معجزات وغیرہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ بس ان سب نے فرعون کی بات مانی، فرعون کے پیچھے چلے، اور فرعون کا حکم کسی طرح بھی درست نہ تھا، غلط ہی غلط تھا۔ وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اور ان سب کو جہنم کی آگ میں لے جا وارد ہوگا، ان کے آگے آگے ہوگا اور خود جہنم میں گرے گا، اسے قوم بھی اس کے پیچھے ہی جا گرے گی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اللہ اکبر۔ اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے لایا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت کی گئی، اور قیامت کے دن بھی بے شک برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جو جہنم کی آگ کے اندر انہیں جانا ہے، وہاں سے گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، بہت برا گھاٹ ہے، پینے کی بری چیزیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر بھی لعنتی قرار پائے، قیامت کے دن بھی لعنتی برستی رہے گی۔ اب یہ جو ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ ملا ہے نا، عطیہ ملا ہے، یہ بہت برا عطیہ ہے، واقعی برا عطیہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے اور پھر قیامت کے دن بھی نجات نہ مل سکے۔
اب یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ یعنی یہ چند اللہ ذوالجلال والاکرام نے بستیوں کے حالات واقعات ذکر کیے ہیں، تمام نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات واقعات ذکر نہیں ہو، جیسا کہ سورہ النساء میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے کہا بعض نبیوں کے واقعات تو ہم نے بیان کر دیے اور بعض کے ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا نا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کے عذاب کا فیصلہ آیا تو پھر ان کے وہ معبود جن کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ جتنے ان کے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، نہ جانے ان کے کیا کیا انہوں نے بنا رکھے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا نا تو وہ ان کے بالکل بھی کام نہیں آ سکے، ذرہ برابر بھی انہوں نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور بلکہ انہوں نے تو ان کی ہلاکت میں ہی اضافہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کر لیجئے، بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پوچھتا ہے، پھر جب کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے اس کے کام ہی نہیں آتے، بلکہ دنیا کے اندر آنے والی مشکل کے وقت کام کیا آنا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے سمجھا دی، آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی، لہٰذا اگر دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہو نا تو بس ایک اللہ کے بن کے رہو، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا سمجھو، بس اسی کے بن کے رہو۔ پیدا جو اس نے کیا ہے، زندگی موت کا مالک جو وہ ہے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت کے دن کے حوالے سے اب یہ بات کی ہے کہ آخرت کے عذاب کا جس کے دل میں ڈر ہے نا، اس کو یہ واقعات، یہ باتیں پڑھنے کے بعد بڑا سبق مل جائے گا۔ اچھا، میرا اللہ دنیا میں پکڑ کر سکتا ہے تو اللہ آخرت میں تو بالاولیٰ پکڑ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ آخرت کا جو دن ہے نا، یہ وہ دن ہے جس میں سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں لیٹ کیوں ہو رہا ہے، آخر آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دیکھو ہم ایک گنے چنے وقت کے لیے اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ سنو، جس دن وہ آئے گا نا وہ دن، تو اس دن کوئی جان اللہ کی اجازت اور اس کے اذن کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گی، کوئی اپنے ہونٹ نہیں لا سکے گا گفتگو کرنے کے لیے۔ ان میں سے بہت سے لوگ بدبخت ہوں گے اور بہت سے نیک بخت۔ قیامت کے دن یہ دو ہی صورتیں، کوئی بدبخت ہے کوئی نیک بخت ہے، کسی کے اچھے نصیب ہیں کسی کے برے نصیب ہیں۔ اللہ نے فرمایا رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے پس وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں گدے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہوگا۔ جس طرح گدھا اندر کی طرف آواز کھینچتا ہے پھر باہر نکالتا ہے، اور اس کی عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، بالکل جہنمی اسی قسم کی آوازیں نکالیں گے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے، مگر یہ کہ تیرا رب سبحانہ و تعالی چاہے۔ اور جو آخرت کے اندر آسمان زمین بننے نا وہ کبھی ختم نہیں ہونے۔ یہ دنیا کے آسمان زمین تو ختم ہو جائیں گے نا، آخرت والے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی یعنی دائمی جہنمی ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کی سزا پوری ہو جائے، تاخیر سے کوئی داخل ہوا ہے یا کوئی جہنم میں داخل ہو گیا، سزا مکمل ہو گئی اور نکال لیا گیا، یہ تیرے رب کے فیصلے ہیں۔ بے شک تیرا رب سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور کر گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، سبحان اللہ، بس وہ جنت میں ہوں گے، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ تیرے رب کی عطا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے اندر کبھی انقطاع نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ کوئی بعض جو ہے نا وہ جہنم کی آگ میں اپنی سزائیں پوری کرنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، یہ ہے کہ جو تیرا رب چاہے۔ اور کب تک وہ جنت میں رہیں گے؟ جب تک آسمان، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہ نصیب بنائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پس آپ اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں
کسی شک میں نہ رہیں، کوئی شک نہ کریں آپ اس کے بارے میں۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ کو اس معاملے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے بڑوں نے عبادت کی، اب یہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی پروف نہیں، کوئی ان کے پاس بتانے کے لیے اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت پر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں نا اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کر، آپ اس معاملے میں بالکل شک نہ پڑیں، یہ تو صرف اپنے آباء و اجداد جو ان سے پہلے ان کے گزرے ہیں ان کے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو ان کا نصیب پورا پورا یعنی ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس اس میں اختلاف کیا گیا، کتاب ملی، تورات ملی، صحیفے وغیرہ ملے، لوگوں نے اس کو پڑھا، اختلافات شروع کر دیے، اور ان اختلافات کے فیصلے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ہی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جہاد کا حکم نہ تھا، اس لیے رسول کی نافرمانی پر آسمان سے عذاب اتراتا تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جہاد کا حکم ہوا۔ اب کفار کو عذاب یا تو مسلمانوں کے ہاتھوں دیا جائے گا یا پھر آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان پر پہلی قوموں کی طرح اللہ کی طرف سے عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلی ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، اختلافات شروع ہو گئے، اب ان اختلافات کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے اس کو قیامت کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ ابھی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہو چکی ہے، اگر پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی نا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک ایسا ہے جو انہیں کبھی چین نہیں لینے دیتا، دلی طور پر تردد کا شکار ہے، اور یقیناً بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً آپ کا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے پورے ان کا بدلے دے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی، آپ کا رب تعالی ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ بس آپ بالکل سیدھے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، چلتے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ شخص بھی جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ آن ملے اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہیں کرنا، ان سے مرعوب نہیں ہونا، ان کی طرف تم نے جھکنا نہیں ہے، مائل نہیں ہونا، وگرنہ آگ تمہیں بھی آ لے گی، تم آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، مددگار، کوئی ولی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظالموں کی طرف مائل ہونے سے بھی منع کر دیا۔ ظلم میں شرک اور دوسرے تمام ظلم شامل ہیں، یعنی جو لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں ان سے کوئی دوستی اور محبت نہ رکھو، چاہے وہ کافر ہوں یا نام کے مسلمان۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تلقین آگے کہ ظالموں کی طرف آپ نے بالکل جھکاؤ نہیں کرنا، مائل نہیں ہونا، ورنہ جو صلہ ظالموں کو ملنے والے ہیں نا، جو انجام ان کا ہوگا وہی پھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو تمہیں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھتے رہیے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز کی تلقین کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا۔ دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کریں۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہار یعنی دن ہوتا ہے۔ اس میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں، زوال سے پہلے والے کنارے میں فجر، اور زوال کے بعد والے میں ظہر اور عصر۔ زلف من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء ہیں، کیونکہ وہ دن کے قریب ہوتی ہیں۔ اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں 5 نمازوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اہل علم کا کہنا کہ یہ آیات معراج میں 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات سے دن کے دونوں کناروں یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز کی فرضیت کا، اور رات کی گھڑیوں سے مراد تہجد، اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغام دیا ہے۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دی تو
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور بتا دیا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، مسجد کی طرف چل کے آئیں گے تو بہت سارے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے. اذکار کریں گے، بہت سارے گناہ اللہ دور کر دے گا. معلوم یہ ہوا نیکیاں کرنے سے بندے کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کے لیے. اور صبر کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ کہا کہ نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ سے مدد حاصل کرو اور مدد مانگو. اب یہ پورے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. پورا آخری جو رکوع ہے نا، اس میں حوصلے، تسلیاں کرنے والے کام، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اب یہاں ان 2 آیات میں نماز اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوگی. جب آپ صبر کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ مجرم تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابھی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی پہلی والی بستیوں کے حالات کو ذکر کر دیا ہے اور یہ بتایا کہ تم سے پہلے جو بستیاں تھیں ان بستیوں میں کوئی ایسے لوگ کیوں نہ تھے جو بڑے سمجھدار ہوتے، عقل مند ہوتے، فہم و فراست کے مالک ہوتے. پہلے ایک بستی ہلاک ہو گئی، چند افراد بچ گئے، بچے کچھ لوگ اب اس میں، ان میں ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو زمین میں فساد کرنے سے لوگوں کو منع کرتے. دیکھیں نا، ایک بستی پر عذاب آیا، ساری کی ساری بستی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، چند لوگ بچ گئے. اب وہ چند لوگ، ان میں سے بھی کوئی ایسے لوگ نہ بچے، ایسے لوگ سمجھدار نہ ہوئے کہ جو منع کرتے ہو اللہ کے بندو پہلے دیکھو تمہارا حال کیا ہوا ہے، کتنی بستی اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں، لہذا تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو اور اپنی زندگی کو صحیح نہج پہ لے کے آؤ. اللہ نے کہا ایسا کیوں نہ ہوا، مگر بہت کم لوگ تھے ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگوں نے اسی چیز کی پیروی کی، اسی کے پیچھے چل پڑے جو انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا. جیسے ہی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع ملا، بس جناب بھول بھال گئے سارا کچھ. آپ اپنے معاشروں میں دیکھ لیجئے، یا آپ دیکھیے شمالی علاقہ جات کے اندر جو زلزلے آئے، جو جناب سیلاب آتے ہیں، صفحہ ہستی سے لوگ بالکل مٹا دیے جاتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، املاک تباہ، سب کچھ تباہ. جو بچے کچے لوگ ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دیتا ہے، دوبارہ زندگی کی گاڑی چلتی ہے، وہ سب بھول بھال جاتے ہیں. آج ذرا پوچھ کے دیکھیے ان لوگوں سے جہاں پر زلزلہ آیا تھا، خاندانوں کے خاندان مٹ گئے، آج ان کے بچے کچے لوگوں کو کس بات کی فکر ہے؟ کوئی اللہ توبہ کرنے والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو رنگینیاں ان کو ملتی ہیں نا، ظالموں کو دنیا کی عیش و عشرت، بس اس میں مگن ہو جاتے ہیں اور وہ مجرم ہوتے ہیں. اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک کر دے جبکہ ان بستیوں کے بسنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. جب بستیوں کے باسی اصلاح کرنے والے ہوں، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہلاک نہیں کرتا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور اگر آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ہی خلاف تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کو اختیار دیا ہے اپنی مرضی سے چناؤ کریں. اب جو اچھے راستے کا چناؤ کرتا ہے نا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بہت محبوب بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے. اور اسی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات مکمل ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ میرے پیغمبر تیری خواہش تو ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک بھی کافر نہ رہے، لیکن یہ بات تیرے رب پر کوئی مشکل نہیں. جب اس نے جنوں انس کے سوا باقی پوری مخلوق کو اپنی اطاعت کا پابند بنا رکھا ہے تو وہ جنوں انس کو بھی ایک ہی امت بنا سکتا تھا تو کوئی کفر ہی نہ کر سکتا تھا. لیکن تیرے رب کی حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کو یہ اختیارات دیے ہیں، سننے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، عقل سے دل سے نوازا ہے،
اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، لہٰذا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ سب کو بتا دیا کہ حق و باطل تمہارے سامنے ہے، جس کا چاہو اختیار کر لو۔ اس لیے سب لوگ کبھی ایمان پر متفق نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمان۔ اور فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس نے انہیں اسی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اس کے ذریعے آزما رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی نافرمان ہوں گے نا، چاہے جنوں میں سے ہوں، انسانوں سے ہوں، سب کے سب سے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے رسولوں کے واقعات کو ذکر کرنے کا۔ اب رسولوں کے واقعات پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمان، اور دیکھیں گے ایسے حالات تھے، اتنے مشکل حالات سے اللہ کے نبی گزرے اور ایمان والے گزرے، تو انہیں حوصلہ ہوگا، دل جم جائے گا، ثابت قدم ہو جائیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسولوں کے واقعات اور ان کی خبریں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ضرورت کی ہر بات بیان کر دی ہے۔ اس کے فوائد اور مقاصد اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، اور آپ کے پاس اس میں حق، واعظ، نصیحت، یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ صرف آپ کے لیے نہیں، جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے بھی یہی ہے، ان کو بھی اس سے نصیحت ملے گی، وہ اس سے واعظ لیں گے، وہ اس سے حق لیں گے، اور پھر جب لے لیں گے یہ ساری چیزیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، یہ تو ایمان والوں کی بات ہوگی نا پیچھے، اب بے ایمان لوگوں کی بات سن لیجئے۔ بے ایمان لوگوں سے فرما دیجئے تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کیے کا جواب دینا، تم نے اپنے کیے کا، تم اپنے اپنے مقام پر عمل کرو بھائی، نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم بھی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب بس اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ اس بات کے تذکرے ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم کہیں گے جی فلاں بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے، تو یہ عقیدہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ اس لیے جان لیجئے آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور تمام کے تمام معاملات اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بس اسی کی عبادت کرو۔ کیسی خوبصورت باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جب غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے، پلٹ کے سب کچھ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی پر توکل کرو۔ جس کی عبادت کرنی ہے نا، بھروسہ بھی اسی پر کرنا ہے، اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغامات ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات، واقعات اور آخر میں یہ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔